نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون على النبي صدق الله العظيم نبی افضل ہے اعلیٰ ہے نبی معصوم ہوتے ہیں نبی افضل ہے اعلیٰ ہے نبی معصوم ہوتے ہیں سبھی انسان ہے خادم نبی مخدوم ہوتے ہیں نبی زندہ ہے اپنی قبروں میں صحابہ سے یہ مروی ہے نبی زندہ ہے قبروں میں صحابہ سے یہ مروی ہے نمازیں بھی مجھے پڑھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام ناظرین کرام، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے عزیز طلباء کرام، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے روزہ مبارک پر جو درود شریف پڑھا جائے تو اللہ کے نبی خود سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر دور سے درود شریف پڑھا جائے تو اللہ کے فرشتے درود شریف پہنچا دیتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے تین چیزیں رکھوں گا: قرآن مجید، احادیث پیغمبر، اجماع امت۔ پہلے نمبر پر قرآن مجید۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو شک و شبہ سے پاک ہے، تو اس حق والی کتاب سے عقیدہ حیات النبی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 2 سورۃ بقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت کریمہ سے آیت شہید کا زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جب آیت شہید کا زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے تو حیات النبی بدرجہ اولا ثابت ہوتے ہیں۔ اگر حیات نبی کی بات کی جائے تو آیت دوسری دلیل دیتا ہوں تو کوئی امتی پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے پیغمبر علیہ السلام تو زندہ ہے۔ اگر حیات نبی کی بات کی جائے تو آیت تیسری دلیل دیتا ہوں۔ جناب والا مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکوکب الدریہ میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے۔ ارے وراثت تو اس کی تقسیم ہوتی ہے جو مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ارے پیغمبر تو زندہ ہے، پیغمبر کی وراثت اس لیے تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر حدیث پیغمبر کی بات کی جائے تو آئیے چوتھی دلیل دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اگر احادیث پیغمبر کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے۔ اور اختصار کے ساتھ میں علماء حق کا عقیدہ پیش کر دینا مناسب سمجھوں گا۔ بانی دارالعلوم صاحب آب حیات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اٹھائیے ان کی کتاب آب و حیات۔ حضور علیہ السلام کو زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، اٹھائیے ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ، حضور کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، اٹھائیے ان کی کتاب المہند المفند،
اٹھائیے ان کی کتاب، حضور کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی۔ اٹھائیے ان کی کتاب تفسیر عثمانی، حضور کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ۔ اٹھائیے ان کی کتاب اشرف الجواب، حضور کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ اٹھائیے ان کی کتاب احکام القرآن، حضور کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ۔ اٹھائیے ان کی کتاب فیاض الباری، حضور کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ۔ اٹھائیے ان کی کتاب تفسیر حقانی، حضور کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں مولانا ادریس کاندوی رحمہ اللہ۔ اٹھائیے ان کی کتاب معارف القرآن، حضور کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ۔ اٹھائیے ان کی کتاب معارف القرآن، حضور کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ۔ اٹھائیے ان کی کتاب سنن ابی داؤد، حضور کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں مفتی حسن دامت برکاتہم العالیہ۔ اٹھائیے ان کی کتاب خوشبو والا عقیدہ، حضور کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں۔ میں یوں کہنا چاہتا ہوں، جو عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا وہ مصطفیٰ کے فرمان کو بھی بھول گیا، جو عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا وہ رب کے قرآن کو بھی چھوڑ گیا، جو عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا وہ اصحاب پیغمبر کو بھی چھوڑ گیا، جو عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا وہ اجماع امت کو بھی چھوڑ گیا۔ اور آخر پر ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، آل پیغمبر سے جو پینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہیں جو قابل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔